ہم ہار گئے تو ہم تو 1 کروڑ دیں گے. ہم نے تو یہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. آپ نے بھی ایک ویڈیو کے اندر اس کو کہا چھوٹا مرزا. اس بات سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں, لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے. یہ مرزا جونیئر ہے ایکچولی, کیونکہ اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ مرزا سینئر کی طرح ہے. اگر آپ اس کے سامنے ثابت نہ کر پائے 300 کروڑ سزا, تو آپ کیا خود سے یہ سزا لینے کو تیار ہیں؟ آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مرزا نے کہا ہے کہ قادیانی اہل کتاب ہیں. تو بھائی جب وہ کافر ہیں تو پھر وہ بخاری شریف کو ماننا اور مسلم شریف کو ماننا اور قرآن کو ماننا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو تاریخ بھی رنگیلا مولوی کے طور پہ یاد رکھے گی. یہ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں ایسے. جب آپ دین کسی پھڑیے سے سیکھیں گے, کسی اسکالر سے نہیں سیکھیں گے, تو پھر وہ پھڑیا جو ہے نا وہ دین کا یہی حال کرے گا. مجھے تو تعصب ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی عقل کے اوپر جو اس کو عالم سمجھتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو عالم دین کہے تو اس کو نیچے بٹھا کے جوتے مارنے چاہیے. اس کو ڈرامے کے اندر اگر 2 لڑکا لڑکی کو قاضی نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, انہوں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر لیا تو نکاح ہو گیا, تو اب وہ میاں بیوی ہیں. دین ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا ہوسٹ میاں صوبان احمد. مجھے بہت زیادہ کالز میسیج موصول ہو رہے تھے جس کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں مرزا محمد انجینئر کے بارے میں, آیا وہ حق پہ ہے یا نہیں؟ تو بھائی نہ میں عالم ہوں, نہ میں مفتی ہوں, نہ میں اسکالر ہوں, تو میں اپنے بہاف پہ تو کچھ نہیں بتا سکتا. اسلام کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے. اسی لیے ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے. وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور اس ٹائم سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. آلریڈی مرزا محمد انجینئر کو وہ چیلنج بھی کر چکے ہیں. جناب شبیر دیو صاحب, کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, مہربانی. آپ لوگ تشریف لائے اور اس اہم ایشو کو جو ہے نا وہ اٹھانے کی کوشش کی. آج ہم انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے اور کھل کے کریں گے آپ کے چینل کی وساطت سے. سر آپ نے انجینئر پہ الزام لگایا اور چیلنج کیا اس کو, لیکن جواب آیا کہ آپ اس کے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی جواب نہیں دے سکتے. تو اگر آپ نے یہ نہیں بتایا, اگر آپ اس کے کسی اسٹوڈنٹ سے بھی ہار جاتے ہیں یا انجینئر سے ہار جاتے ہیں تو آپ کو کیا جو ہے سزا دی جائے؟ دیکھیں جی, ہم نے ان کو جو چیلنج کیا ہے, انجینئر اکثر یہ کہتا ہے جی میں کسی بچے کے سامنے نہیں بیٹھوں گا, میرے لیول کا شخص ہمارے سامنے لے کے آئیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے پینل میں جو 4 افراد ہیں وہ چاروں کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ انجینئر سے بہت زیادہ ہے. انجینئر کی کوالیفیکیشن کیا ہے پتہ کچھ آپ کو؟ انجینئر جسٹ سمپل بی ایس انجینئرنگ اس نے کی ہوئی ہے, بی ایس سی تک اس کی سائنس کی کوالیفیکیشن ہے. دین میں اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ 0 ہے. اس نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ دین قرآن میں لکھا ہے کہ مبین کتاب ہے, آپ اس نے ایک بہت بڑا ٹرک کھیلا ہے. اس نے اختلافی ماحول میں جو مختلف مسالک ہیں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں. اختلافی رائے کو جو ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے. جب تک اختلاف رائے نہ ہو تو اس وقت تک آپ اپنے موقف کو ایک بہتر طریقے سے پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ اختلافی رائے سے تحقیق کے نئے نئے دروازے کھلتے ہیں, لوگ ریسرچ کرتے ہیں, اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے بکس کو کھنگالتے ہیں, تو ریسرچ کے اور تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں. صرف اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے, اختلاف کو کسی بھی صورت میں محاسمت میں اور مجادلت میں نہیں بدلنا چاہیے. اختلافی رائے ہو, احسن طریقے سے ہو, ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے, تکریم کرتے ہوئے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ جیسے 4 ائمہ کرام ہیں, ان کے اندر اتنا اختلاف ہے کہ 1000 مسائل پر اختلاف ہے, اور اتنا بلکہ اس اختلاف کی 4 الگ الگ چینلز بن گئے, الگ الگ مذاہب بن گئے, لیکن ایون دین بھی وہ ایک دوسرے کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے کہ جب ایک دوسرے سے ملنے جاتے تو ایک دوسرے کے ہاتھ بھی چومتے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. لیکن یہ جو انجینئر نے جو ڈاکٹرین ایجاد کی ہے, یہ گستاخانہ ڈاکٹرین, اس نے تو آ کے نئی نسل کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا. اس نے یہ ایک طرف یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ کہتے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں, تو اتحاد کی آڑ میں اس نے امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑا انتشار کھڑا کر دیا ہے. تو اس کو ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کو سپانسر کر رہے ہیں, اس کی بیک پر ہیں, اور یہ کچھ خاص مکتبہ فکر کا یہ فرنٹ مین ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی لگائے تھے الزامات کہ باہر سے فنڈنگ آتی ہے دوسرے لوگوں کو,
آپ کو کیا لگتا ہے ان کو بھی باہر سے فنڈنگ آتی ہے؟ نہیں، اب میرے پاس دیکھیں ثبوت نہیں ہے، میرے پاس ایسے بات کرنا مناسب نہیں ہے. تاہم اس کا ایک شاگرد جس کا یہ عماد الرحمان، پتہ نہیں عماد اللہ ہے یا عماد الرحمان ہے، ہاں ابھی ریسنٹلی وہ آیا تھا. ہاں جی، وہ اس کے چہرے دکھاتا تھا کیمرے کی طرف کہ دیکھیں بھئی آپ کے علماء تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اس چیز کا آئی وٹنس ہے. اس نے آ کے میڈیا کے سامنے بتایا ہے کہ اس کو قادیانی جو گروپس ہیں، جو وفد ہیں، وہ اس کو ملنے آتے ہیں. وہ اس کا آئی وٹنس ہے. اب اس کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے میڈیا کے سامنے، بات یہ ریکارڈ ہو چکی ہے اور نشر ہو چکی ہے کہ قادیانی اس کو مواد بھیجتے ہیں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ اس نے جو ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب جو کہ ختم نبوت کے ہیرو ہیں ہمارے پچھلی صدی میں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے ان کو متفقہ طور پہ اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، وہ مرزا سینئر کے اگینسٹ. اس کے ہاتھ میں بھی یہ دو جملے اٹھا کے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پورے برے صغیر میں علماء کو چیلنج کرتا پھرتا تھا. اس نے تو اپنی کتاب میں کہا، اس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں ثابت کر دیتا ہوں مہر علی شاہ صاحب بھاگے تھے، کون بھاگا تھا. اس کا مطلب ہے اس کو ہمارے ایمان پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ اور آپ نے بھی ایک ویڈیو کے اندر اس کو کہا چھوٹا مرزا. تو اس بات سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائی بھی پیدا ہوتی ہے. مرزا جونیئر اس کو دراصل یہ ٹائٹل اس کو میں نے ہی دیا تھا. اب یہ ٹائٹل پورے پاکستان میں کیا بلکہ پوری دنیا میں پاپولر ہو چکا ہے. تو یہ مرزا جونیئر ایکچولی، کیونکہ اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ مرزا سینئر کی طرح ہے. اگر یہ ایک مخصوص طبقہ فکر کا فرنٹ مین نہ ہوتا تو اس کو کس کے سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب. ان کی اتنی زیادہ سروسز ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو سروسز ہیں ختم نبوت کے چیپٹر میں، ان کو اسے سراہنا چاہیے تھا کہ بھئی پیر مہر علی شاہ صاحب نے کمال کر دیا ہے ختم نبوت کے چیپٹر پر. اور ایک ختم نبوت کا جو غدار تھا جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، اور اس نے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اسلام کے اندر ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا، اور 32 کفریہ دعوے کیے اس نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے. یہ تو اعلانیہ اس کی وکالت کر رہا ہے. اس کی درجنوں ویڈیوز ہیں جس میں اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی باقاعدہ وکالت کی ہے، اور اوپن وکالت کی ہے. کیوں بھائی، کیا لگتا ہے وہ آپ کا؟ آپ نے ایک دو جگہوں پہ کہا ہے کہ جو مرزا قادیانی ہے اور یہ دونوں ایک دو سپورٹ بھی کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ان کے کئی وفد ملنے بھی آتے ہیں اس کو. ڈیفینیٹلی آتے ہیں. وہ تو اس کے شاگرد کہہ رہے ہیں جی، وہ تو اوپنلی کہہ چکے ہیں، اس سے تو انکار ہی نہیں کر سکتا. کیسے انکار کرے؟ جس پر اس کو اتنا فخر تھا کہ جس کے کیمرے میں اپنے اس کے چہرے دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارے علماء تو ہمارے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اس نے آگے سارے بانڈے پھوڑ دیے ہیں، سارے پول کھول دیے ہیں. تو ہم تو اس کی بات پہ جس پر اس کو اتنا ٹرسٹ تھا کہ وہ چیلنج کے طور پہ کیا تھا جی کہ آپ کے علماء ہمارے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نے آگے پول کھول دیے ہیں. اب کرے انکار، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے 2 کروڑ کا اوپن چیک کا چیلنج کیا. 1 کروڑ کا میں نے چیلنج کیا. 1 کروڑ اگر آپ ہار گئے ہاں جی تو آپ کتنے دیں گے؟ ہم ہار گئے تو ہم تو 1 کروڑ دیں گے. ہم نے تو یہ اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر، بلکہ اتنا بڑا اس کو پریولیج دیا ہوا ہے کہ اگر ہم ہار گئے 1 کروڑ روپے اس کو دیں گے. ججز اس کی مرضی کے جن 3 علماء کرام پر یہ ہاتھ رکھ دے کہ یہ 3 عالم جو ہے نا یہ ہمارے ججز ہوں گے، ہم ان 3 علماء کرام کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن وہ قادیانی نہیں ہونے چاہیے. اور جگہ بھی اس کی اکیڈمی. آپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مرزا نے کہا ہے کہ قادیانی اہل کتاب ہیں. ہاں تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ قادیانی جو ہے نا وہ اہل کتاب ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، بخاری شریف کو مانتے ہیں، مسلم شریف کو مانتے ہیں. جب وہ کافر ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی وہ اس کو مانتے ہیں، بخاری شریف کو اور مسلم شریف کو. تو پھر جب وہ کافر ہیں تو پھر وہ بخاری شریف کو ماننا اور مسلم شریف کو ماننا اور قرآن کو ماننا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا کافروں کا یہ کہنا کہ ہم جی ان کو مانتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ اچھا، جب اس کا قادیانیوں کا دور تھا، چلو اس وقت تو انگریزوں کا دور تھا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی ہوئی تھی، جس طرح بھی فرقے بنے بیچ میں اور معاملات بنے، مطلب وہ ہم اس کو فرقہ نہیں کہتے، علیحدہ مذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم مسلمان مانتے بھی نہیں. تو آج کل کے دور میں مسلمان اتنے اسٹرانگ ہیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اس کے اندر ہم موجود ہیں،
ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں تو کیا ہم عدالت کے تھرو جا کے ان سے رہنمائی نہیں لے سکتے, اس پہ کیس نہیں کر سکتے؟ شرع عدالت میں 1973 قانون کے مطابق اس پہ کیس نہیں کر سکتے؟ بھائی اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کرام نے کوشش بھی کی ہے اس کے خلاف کیس کرنے کی, توہین مذہب کی, اور بلاسفیمس ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ہے نا FIR درج کروانے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن نہیں کروا سکے, اس لیے کہ ہی از پلانٹڈ, ہی از لانچڈ بائی اسپیسیفک لابیز, اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ امت کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے. لوگوں کے عقائد کو, نئی نسل جو بیچاری زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, جو زیادہ سمجھ لیں کہ نیم خواندہ ہے یا نیم مذہبی ہے, جو دین کا زیادہ ڈیپتھ میں نالج نہیں رکھتی, ان کو یہ انتشار کا شکار کر رہا ہے, ان کو دین اسلام سے متزلزل کر رہا ہے. اور صوفیہ اکرام اور اولیاء اکرام جو نائبین رسول ہیں ان سے متنفر کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ آپ مفتی منیب الرحمان کی بات کی, وہ کہتا ہے, اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان باہر آیا, اس نے اندر رابطہ نہیں کیا, ویڈیو بنائی اور وہاں سے بھاگ گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے. بھائی مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے, ہمارے سامنے آئے, ہمارے گروپ کے پینل کے چاروں افراد اس سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں. میں خود جو ہے نا میں نے 5 سال دین کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی, میں کوئی ایسے نہیں بول رہا, اگر میں نے دین کی تعلیم پراپر حاصل نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی زبان نہ کھولتا, کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہی نہ ہوتا. میں نے 5 سال صرف پڑھی ہے, نحو پڑھی ہے, منطق پڑھی ہے, اصول حدیث پڑھی ہے, اصول فقہ پڑھی ہے, اصول تفسیر پڑھی ہے. میں نے علوم دین کے باقاعدہ علوم اپنے شوق کے تحت, اپنے ذوق کے تحت, ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا وہ علماء کرام کا ہی کام ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں. تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے, میں ایک بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہوں, ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ یہ میرا سبجیکٹ ہے. تو لیکن میں نے دین کی تعلیم بھی حاصل کی ہے شوقیہ طور پہ. BSc کے بعد میں نے 5 سال باقاعدہ شوق اور ذوق کے تحت دین کی تعلیم حاصل کی. ہمارے گروپ کے جو دوسرے ممبر ہیں, ہمارے سید ہارون شاہ بخاری صاحب, وہ PhD ہیں, ڈاکٹر ہارون, وہ انجینئر بھی ہیں, یونیورسٹی آف گجرات سے ہیں. سید فہد علی کاظمی صاحب وہ بھی PhD ہیں. ہمارے محترم ریحان خان صاحب ہیں, وہ ایڈوکیٹ ہیں اور ساتھ اسلامک اسکالر ہیں, انہوں نے دین کی 7 سال جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کی ہے. تو ہمارے گروپ کے چاروں ممبرز کوالیفائڈ ہیں. میں پاکستان آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں پاکستان بھر کے علماء کرام سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں گو ہیڈ دیں, آپ کو اس کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں, میں مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی کہتا ہوں, اور باقی علماء کرام مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ہمیں گو ہیڈ دیں, ہمیں اپنا نمائندہ مقرر کریں, دیکھیں ہم اس کو کیسے کک آؤٹ کرتے ہیں. یوں یہ تو 10 منٹ نہیں ہمارے سامنے بیٹھ سکتا. اس نے جھوٹ کی بنیاد پر اپنی اس ڈاکٹرائن کی بنیاد رکھی ہے, اور اتنے کانفیڈنس سے اس نے جھوٹ بولے ہیں کہ, اور اتنا فریکوینٹلی جھوٹ بولے ہیں کہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی اس میں کچھ ہے. آپ مجھے بتائیں, پوری ایمانداری سے بتائیں, آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری ہے 32. پوری ایمانداری سے مجھے بتائیں, آپ نے زندگی بھر کبھی یہ چشتی رسول اللہ, یہ تھانوی رسول اللہ کے کلمے سنے آپ نے کبھی؟ نہیں. تو یہ کہاں سے, اس یہ یعنی نان ایشو کو پوری امت مسلمہ 1.5 ارب آبادی ہے, کوئی ایک بھی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ؟ صرف میرا تبرکہ پیدا کرنے, لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے, آپس میں لڑانے کے لیے. اس کا مقصد ایک ہی مقصد ہے, نئی نسل کو کنفیوز کرنا. اور اس نے یہ جھوٹ بولے ہیں, اتنے تواتر سے جھوٹ بولے ہیں, اتنے فریکوینٹلی جھوٹ بولے ہیں, اتنے کانفیڈنس سے بولے ہیں کہ لوگ آپ سمجھنا شروع ہو گئے, جگہ جگہ پوچھتے ہیں یار انہوں نے کلمے پڑھاتے رہے ہیں اپنے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. لیکن آپ نے کہا ہے یہ متروک جملے ہیں دونوں. ایک وقت آئے گا کہ چھوٹا مرزا اپنے کلمے پڑھائے گا. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا, نہ میں ایسی کوئی پریڈکشن کرتا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ وہ کہے گا مرزا ایسی کوئی اپنے آپ کو بھی کہے گا کہ میں بھی ناؤز باللہ, ایسی میں کوئی پریڈکشن کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف اس نے کہا ہے کہ قادیانی کافر ہیں, اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ کسی کافر کے جو عزائے وضو قیامت کے دن کسی صورت میں نہیں چمک سکتے, چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ وضو کرے. بے شک. تو اس نے یہ کہہ کے اور پورے کانفیڈنس سے کہہ کے کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, چونکہ یہ قادیانی کو کافر بھی کہہ چکا ہے, یہ اپنے آپ کو ڈسگائز کرنے کے لیے. وہ مرزا سینئر بھی پینتھرے بدلتا رہتا تھا, سیم اسی نقشے قدم پر. یہ ایک طرف کچھ سٹیٹمنٹ دیتا ہے
اور دوسری طرف اپنا پینترا بدل کے اسٹیٹمنٹ چینج کر لیتا ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے قادیانیوں کے ضائع وضو چمک رہے ہوں گے. اس نے اسلام کے اصول پر حملہ کیا, فروع پر بھی, اصول پر. اور دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. اتنا بڑا اس نے حملہ کیا ہے, اور اگر اس کی ساری فالوئنگ اس کو گریب کر گئی ہے, ہضم کر گئی ہے, اور اس کو ڈکار مار گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ حملہ کامیاب ہو گیا. اور کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا, اس کا گریبان پکڑ کے اس کو کھینچا نہیں ہے کہ بتائیں کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے. کس بنیاد پر آپ کون سی قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں, کون سی حدیث لے کے آتے ہیں کہ ان کی عزائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. پوچھیں, میں ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا جی ہم بڑے علمی کتابی ہیں اور بڑے ریشنل اور لاجیکل بنیادوں پر جو ہے نا بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر ریشنل اور لاجیکل جو بنیادوں پر یہ آپ لوگوں کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ لائیں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے قادیانیوں کے یعنی کافروں کے ضائع وضو کیسے چمک رہے ہوں گے, کافروں کا ذبیحہ کیسے حلال ہے, جبکہ انہوں نے ایک الگ سے اپنا نبی گڑھ لیا ہے اور اس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں. اس نے 32 دعوے کیے ہیں, 32 جھوٹے دعوے کیے ہیں اس. اور جو مسلمہ کذاب تھا اس نے صرف ایک نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, اور ایک دعویٰ کرنے کی بنیاد پر اس کے خلاف اتنا سویہ ایکشن لیا گیا اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے کہ اس کے خلاف صحابہ کرام نے جنگ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی, اور ان 1200 میں 300 سے زائد حفاظ کرام تھے. اتنا شدید ایکشن لیا گیا اس جھوٹے نبی کو کچلنے کے لیے, اس کے دعوے نبوت کو کچلنے کے لیے, اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, محدث ہونے کا دعویٰ کیا, مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, مصر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, این مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, مسیح علیہ السلام سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا, سری نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, تشریح نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے نبی مکرم, اس نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس کے بعد اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے عین خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے. اس نے چیزیں ریکارڈڈ پڑھی ان کے سب ریفرنسز میرے پاس موجود ہیں. میں ایک ویڈیو میں ان کے ریفرنسز آپ کو یاد ہے, آپ نے پیجز کے ساتھ میں 300 کوڑے لگیں گے جو بندہ 300 اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ پیجز کے ساتھ, پیج نمبرز کے ساتھ ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. میں اس ویڈیو کا آپ کو کانٹیکٹ دے دوں گا, وہ آپ نیچے اس میں دے دینا, کمنٹس میں دے دینا اس کا لنک. تو پھر اس نے عین خدا ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے ہندو ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے سکھ ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے آریان کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد 2 مرتبہ دنیا میں آئے, ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ میں, دوسری مرتبہ قادیان میں. اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہوا ہے کہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے, ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ میں اور دوسری مرتبہ قادیان میں. اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا حرام ہے. اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے ہر قسم کا تعلق رکھنا حرام ہے. اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جس نے میری نبوت کی تصدیق نہ کی وہ کنجریوں کی اولاد ہے. جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی مخالفت کی وہ اگر وہ مرد ہیں تو وہ خنزیر ہیں, اگر وہ عورتیں ہیں تو وہ کتیاں ہیں. اس حد تک اس نے دعوے کیے ہوئے ہیں, اور اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ان کے ضائع وضو چمک رہے ہوں گے, ان کا ذبیحہ حلال ہے. اس کے علاوہ اس نے بہت سارے ایسے دعوے کیے ہوئے ہیں جن کو میں نے ایک ویڈیو میں اینالسٹ کر دیا ہوا ہے. پھر جو اس نے بات کی پیر ملیل شاہ بھاگے کون بھاگا, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب تھا اس نے کہا کہ میں ویڈیو بناؤں گا, تو کیوں نہیں بنائی ابھی تک اس نے ویڈیو؟ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, ثابت کرے کہ لیکن مجھے اختلاف یہ ہے, اتنی بڑی بات ہوگی وہاں وہاں سے گولڈ شریف کو جواب نہیں آیا, کسی بڑی گدی سے جواب نہیں آیا, ایسے کیوں خاموش بن کے تماشائی بن کے ہم کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ اعتراض ہے. مجھے یہ اعتراض ہے, اس نے کہہ دیا. مجھے اعتراض یہ ہے جن لوگوں پہ انگلیاں اٹھائی انہیں جواب کیوں نہیں دیا. دیکھیں اس نے جو کتابوں کے اندر درج کیا ہے, کچھ کتب میں درج ہے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, گزشتہ 1-2 صدی کی بات ہے, اور یہ ممکن ہے, مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ قادیانیوں نے کسی عقیدت مند کو پیسے دے دلا کے اس میں شامل کروا دیا ہوں. اور پھر جس انداز میں اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں, یہ اس نے ایک مرتبہ نہیں, اس نے شاید سینکڑوں مرتبہ ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں. گویا یہ اس وقت یہ جملہ ثابت کرتا ہے جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہو وہ تو مسلمان رہ نہیں سکتا.
گویا اس نے تکفیر کر دی. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنی اور جو لوگ روحانیت پہ چلتے ہیں وہ نعوذ باللہ اسی طرح چل رہے ہیں جیسے مرزا چل رہا تھا. یہ آپ نے بیان سنے؟ یہ مرزا کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے, ڈسگائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کی جھوٹی نبوت کا راستہ جواز پیدا کرنے کے لیے ہم اس پہ الزام لگا رہا ہے. دین کے جو ریئل ریپریزنٹیٹیو ہیں, اصل دین کے, وہ صوفیہ کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں. اور صوفیہ کرام اور اولیاء کرام پر آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج یونیورسٹی, دنیا کی ساری یونیورسٹیز کی اتنی بڑی ریسرچز پڑی ہوئی ہیں, اور دنیا کے سارے اسکالرز جو ہے نا وہ ان کی صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کو اسلام کے ریئل ریپریزنٹیٹیو مانتے ہیں. آپ نے جو اولیاء کرام کی بات کی نا, ایک بات پوچھنی چاہوں گا آپ سے. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, اس نے کہا ہے کہ یزید نام ہم اپنے کتے کا نہ رکھیں, حنیف قریشی صاحب نے کہا تھا. تو یہ انہوں نے, ان کے پیر نے, ان کے بابے نے یہ نام کیوں رکھا؟ اصل با یزید کا لفظی معنی کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تعظیم میں یزید میں نعوذ باللہ رکھا تھا. یہ الزام, اس سے تو شیعہ سن لڑائی ہو سکتی ہے, بہت زیادہ مار کٹائی ہو سکتی ہے, اختلافات, نفرتیں بڑھ سکتی ہیں. جب آپ دین کسی پھڑیے سے سیکھیں گے, کسی اسکالر سے نہیں سیکھیں گے, تو پھر وہ پھڑیا جو ہے نا وہ دین کا یہی حال کرے گا. اس پھڑیے کو مجھے تو تعصف ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی عقل کے اوپر جو اس کو عالم سمجھتے ہیں. اس کو عالم دین کہنا ہی اہل علم کی توہین ہے. اس کو کم از کم تھوڑی سی اتنی تو ریسرچ کر لیتا کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی, تو انہوں نے اپنے بچے کا نام جو ہے نا وہ یزید سے متاثر ہو کے کیسے رکھ لینا تھا. یہ تو اگر یہ عربی لٹریچر پڑھتا ہوتا, یہ پڑھ سکتا ہوتا, تو پھر عربی کتب کو کھنگالتا. جو شخص بغیر اعراب کی عربی زبان نہیں پڑھ سکتا اور عربی لٹریچر نہیں پڑھ سکتا, اگر وہ اپنے آپ کو عالم دین کہے تو اس کو نیچے بٹھا کے جوتے مارنے چاہیے. اس کو با یزید تو عربی میں اس کے بغیر کوئی عالم دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. کیسے وہ عالم دین کہلائے گا جو عربی لٹریچر پڑھ ہی نہیں سکتا, عربی کی جو مصادر بکس ہیں وہ نہیں پڑھ سکتا؟ وہ کیسے اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ عالم دین کہیں گے آپ؟ تو یہ کلاسیکل جو عربی لینگویج ہے, وہاں پہ جو با لفظ ہے یا جو ابو لفظ ہے, یہ ایک تو باپ کے لیے یوز ہوتا ہے, اور دوسرا اگر کوئی شخص بہت زیادہ کثرت کی وجہ سے, کسی چیز میں زیادتی کی وجہ سے مشہور ہو جاتا تھا, تو اس کے لیے بھی ابو لفظ یوز ہوتا تھا, جس کا مطلب ہوتا ہے والے. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ وہ کثرت سے بلیاں رکھتے تھے تو وہ بلیوں والے کے نام سے مشہور ہو گئے. کیا آپ حضرت ابو ہریرہ کو اس وجہ سے آپ بلیوں کے باپ کہیں گے آپ؟ اسی طرح ابو یزید بستامی یا باز یزید بستامی یہ بہت زیادہ کثرت سے ریاضت و مجاہدہ کرتے تھے. یہ اولیاء اللہ کی سمجھنے کے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے. روحانیت اور راہ سلوک و تصوف پر چلنے والوں کے لیے حضرت باز یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی انسپریشن. تو انہوں نے زندگی بھر کثرت اور ریاضت و مجاہدہ کیا, تو زیادتی اور ریاضت و مجاہدہ کی کثرت کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا با یزید بستامی, یعنی بہت زیادہ کثرت سے ریاضت و مجاہدہ کرنے والے. یہ ہے ان کی وجہ تسمیہ. تو اس نے اس کو جو ہے نا وہ یزید کا باپ یا یزید کا ابا, میں ایک ویڈیو میں یہ دیکھ رہا تھا, یزید کا ابا کیا کہ استغفر اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام رکھیں یزید, تو آپ اسکول لینے جائیں گے, بچوں کو تو باہر کھڑے ہو کے کہنا او میں یزید ابا آیا, یزید ابا آیا. یعنی اتنا اس نے تمسخر اڑایا ہے. ایسے سنی شیعہ لڑائی ہو سکتی ہے, اختلافات بڑھ سکتے ہیں, اس کا کام انتشار پھیلانا ہے. یہ تو اس کو عالم دین پتہ نہیں کون لوگ سمجھتے ہیں, اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے علماء کرام. میرا انشاءاللہ پلان ہے کہ میں علماء کرام کی ایک مشترکہ میٹنگ بلاؤں گا لاہور میں, پی سی ہوٹل میں بلاؤں گا. اس کو میں ہوسٹ کروں گا, اس کے اخراجات بھی میں خود مینیج کروں گا, اور علماء کرام کی میٹنگ بلا کے اس میں اس کا کیس سب کے سامنے پریزنٹ کروں گا. اس نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں, جو زہریلے اسٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں, جو اس نے اسلام کے اصول و فروع پر حملے کیے ہوئے ہیں, وہ سارے ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے رکھ کے اس کے خلاف کوئی مشترکہ فتویٰ جاری کرواؤں گا. یہ انشاءاللہ بہت جلد میں یہ کرنے والا. اچھا, ایک اور سوال, جس سے بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں. پہلے بتائیں آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں, حنفی یا شامی, کس کو کرتے ہیں آپ؟ حنفی مسلک سے؟ بڑی صغیر میں سارے احناف ہیں, آلموسٹ احناف ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے
کہ خاتم النبی رحمۃ اللہ عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماں باپ تھے ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. پھر بات وہی میں کہوں گا کہ اگر دین پھڑیے سے سیکھیں گے تو پھر وہ ایسی ہی بات کرے گا. تو یہ ایک پھڑیا ہے. اس نے 4 کتابیں ادھر ادھر سے اختلافی ماحول میں جو مختلف مسالک نے ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہوئی ہیں, اس نے وہ 4 کتابیں پڑھ کے اسلام 360 کو کنسلٹ کر کے اور یہ بیٹھ کے ریسرچ کر کے جو ریسرچ پیپر تیار کرتا ہے اس انتہائی 3rd کلاس, وہ اس قسم کے 2 ریسرچ پیپر ڈیلی تیار کر کے میں لیکچر بھی ڈیلیور کر سکتا ہوں. اگرچہ میں نے 5 سال دین کی تعلیم حاصل کی ہے, پراپر میں داڑھی شاڑھی رکھ کے میں اس سے بہتر لیکچر جو ہے نا ڈیلیور کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا. ایون دین بھی کہ میں 5 سال دین کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں جو ہے نا وہ اس لیول پر دین کی تبلیغ کروں. جو محدود لیول پہ جتنا میں کچھ کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں, لیکن اس نے بغیر دین کی تعلیم حاصل کی ہے, بغیر زانوئے تلمس طے کیے, صرف اختلافی ماحول میں لکھی گئی کتب, وہ مواد جو قادیانی پیش کرتے ہیں. اس کا سارا طریقہ واردہ جو ہے نا قادیانی والا ہے. قادیانی سب سے پہلے پوچھیں گے آپ کا مسئلہ کون سا ہے, پھر وہ مسالک کے خلاف بہت زیادہ مواد پھینکتے ہیں, بریلویوں کے خلاف, اہل حدیث کے خلاف, دیوبندیوں کے خلاف. اس کے بعد پھر وہ پوچھیں گے کہ آپ کن اکابرین کو ماننے والے ہیں, کس عالم اسکالر کی جو ہے نا وہ پیروکار ہیں. پھر وہ علماء اکرام, صوفیہ اکرام, اولیاء اکرام کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا وہ بد زبانی کرتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں. تو اس کا بھی سیم وہی طریقہ کار ہے. تو اس نے امام ابو حنیفہ کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر, جس کا ترجمہ دلی سے ہوا 14ویں صدی میں, اس میں یہ روایت درج ہے. لیکن جتنی عربی کی کتب ہیں, جتنی بھی ہیں, بلکہ اس کتاب کے کلمی نسخے موجود ہیں بیروت میں اور مصر میں, ان میں بھی یہ تحریر درج نہیں ہے. کیونکہ ضرور حدیث تھوڑی ایڈیٹنگ ہوئی ہے کسی کے مصنف. لوگ شیطانی ہر دور میں شیطانیت کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ چونکہ بہت زیادہ پریویلنگ پرسنالٹی تھے پوری دنیا اور بڑی تیزی سے 70% ان کی جو ہے نا عقائد, نظریات اور ان کا جو تفقہ ہے, تفقہ فی الدین, اس کی بڑی تیزی سے ایکسپینشن ہوئی. تو حاسدین نے, مخالفین نے ان کے امیج کو نیگیٹو کرنے کے لیے ممکن ہے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کو کتاب میں گھسا دیا ہو. تو اس کا کام نہیں تھا کہ یہ تحقیق کر لیتا, جو اوریجنل عربی کی جو مصادر بکس ہیں ان کو بھی کنسلٹ کرتا. اس نے اس ایک فیبریکیٹڈ اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پر اس نے استغفر اللہ نعوذ باللہ امام اعظم کے خلاف اس نے بھونکنے جیسی ٹرم استعمال کی. اور میں اس کی ایک ٹرم یہ سن کے میرے سامنے ایک نوجوان تھا, وہ اتنا زیادہ ہائپر ہوا اور اتنا زیادہ جذباتی ہوا, اس نے کہا کہ میں تو اس کی اکیڈمی میں جا کے اس کے دانت توڑ دوں گا, اتنی زور سے اس کو مکہ مارنا چاہتا ہوں, تھپڑ رسید کرنا چاہتا ہوں. وہ تو میں نے اس کو ٹھنڈا کیا. تو لوگ تو اس کے خلاف بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں. تو کس بنیاد پر جو ہے نا امام اعظم کے خلاف اس نے جو ہے نا وہ یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ یہ ٹرم استعمال کی. اچھا, میرے سننے ملا علی قاری کا اس نے ریفرنس دیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اینڈ پہ جا کے اپنی زندگی کے 2 سال پہلے یا غالباً 3 سال پہلے, میں اگر بھولوں نہ, تو انہوں نے کتاب لکھی, آخری کتاب جو لکھی انہوں نے, شرح و شفا. اس میں انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا, اور امت کے جو اکابرین ہیں ان کا جو موقف ہے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف جو ہے نا مرج کر دیا. تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا آخری اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے, چونکہ یہ پراپر ریسرچر نہیں ہے, یہ ایک پھڑیا ہے. ادھر سے پکڑ لی باتیں, کچھ ادھر سے پکڑ لیں, کچھ 4 کتابیں ادھر سے کنسلٹ کر لیں. یہ 2-4 اختلافی ماحول میں یا جو قادیانی نے اس کو مواد بھیج دیا اس کی بنیاد پر اس نے انتشار پھیلایا ہوا ہے. ایک اور اختلافی بات ہے, اس نے کہا کہ ڈرامے کے اندر اگر 2 لڑکا لڑکی کو قاضی نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, انہوں نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر لیا تو نکاح ہو گیا, تو اب وہ میاں بیوی ہیں. آپ اس کے یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں, یہ جو رنگیلا, میں اس کو رنگیلا مولوی کہتا ہوں, اس کو تاریخ بھی رنگیلا مولوی کے طور پہ یاد رکھے گی. یہ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں, ایسے جو فتنے ہوتے ہیں نا, اٹھتے ہیں بڑی تیزی سے اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ سنجیدہ طبع لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں. کئی لوگ جن لوگوں نے میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کیے ہیں, سینکڑوں میں ہیں, شاید ہزاروں میں ہوں, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کی ویڈیو سن کے ہم ریئلٹی تک پہنچے اور یہ شخص کی اصل پکچر ہمیں پتہ چلا. تو سنجیدہ طبع لوگ اس کو چھوڑ چکے ہیں, اس کی چرب زبانی کی وجہ سے, اس کی بدتمیزی کی وجہ سے, بد زبانی کی وجہ سے, اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے.
اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ کتوں اور خنزیروں کی طرح بھونک رہا ہے علماء کرام اولیاء کرام کے اوپر تو بے جانا ہوگا. تو اس کی گھٹیا اور بدتمیزی اور بد تہذیبی کی وجہ سے جو سنجیدہ طبع لوگ ہیں, اہل عقل باشعور لوگ, اہل دانش, وہ پیچھے ہٹ چکے. صرف اور صرف گلی محلے کے بدتمیز بچے اور والدین کے گستاخ بچے اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی ان کی تعداد بھی جو حلقہ احباب ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. جیسے جیسے اس کی ریئل فیس لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, اس کا حلقہ احباب بڑی تیزی سے سکڑتا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم سم اپ کر دیں گے. ہاں جی, اس کو وہ جہاں سے یہ فتنہ اٹھا ہے وہیں پہ اس کو واپس ہم ٹریپ کر دیں گے. آپ نے ارشاد بھٹی سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے سامنے بٹھایا جائے, تو کوئی جواب آیا؟ ہم تو کہتے ہیں جناب, اوپنلی کہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہم نے تو اس کے ایسے ایسے پوائنٹس پکڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تو ہم وہ اوپن ہی نہیں کر رہے. ابھی تو ارشاد بھٹی ہم اس کے سامنے جا کے ارشاد بھٹی صاحب کو میں ابھی دوبارہ کہوں گا, ان کا بیان ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں اس سے پوچھتا ہوں, مرزا انجینئر سے. تو وہ ارشاد بھٹی صاحب جو ہے نا وہ ان کو میری ویڈیو سنا دیں. ان کا یہ سارا جو ہے نا وہ اتر جائے گا چارم. انہوں نے نا پرومو بنایا تھا پہلے اس کا مرزا کا, اور پھر انٹرویو نہیں نکالا. اس کے بعد لوگوں کو بلایا کہ شاید کچھ ہونے والا ہے, تو بعد میں اس کو پازیٹیو باقیوں کو نیگیٹو دکھا کے لڑائی جھگڑا پیدا کر دیا. بس وہ یہ ایک چیزیں جو میڈیا کے اوپر چیزیں آتی ہیں نا اس طرح پلان کر کے, ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. چونکہ اب یہ مرزا جو جیل میں ہے یا مرزا جونیئر, اس کے پیچھے کوئی خاص فورسز ہیں جو اسلام کا جو ریئل تشخص ہے اس کو مسخ کر کے اب جو اس نے یہ جملے بولے ہوئے ہیں, اس صدی کے سب سے زیادہ جاہلانہ جملے کہ تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اپنے بابوں سے کہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس واشنگٹن سے اٹھا کے مارگلا کی پہاڑیوں پر رکھ دیں. یہ کچھ جملے بولنے والے ہیں اس صدی کے سب سے, تمہارے بابے تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے. یہ کیا جملے یہ بول رہا ہے اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے. یہ جو اولیاء کرام ہیں, صوفیاء کرام ہیں, یہ نائبین رسول ہیں. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کا درجہ رکھتے ہیں. جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا اور وہ کہے کہ میں توحید پیش کر رہا ہوں تو وہ شیطانی توحید پیش کر رہا ہے. یہ جو توحید ہے, جس توحید میں اولیاء کرام صوفیاء اعظام کی ادب اور محبت کی چاشنی نہ ہو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کی چاشنی نہ ہو, وہ شیطانی توحید ہے. کیونکہ شیطان جو ہے اس نے کبھی بھی توحید کا انکار نہیں کیا. شیطان بھی ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, درمیان میں اللہ کے محبوب بندوں کو بائی پاس کرتے ہو. سب سے زیادہ عبادت گزار, شیطان سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے بھی شیطان سے زیادہ اللہ کو ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ عقیدہ توحید پہ ہے. آپ نے شیطان ابھی بھی عقیدہ توحید پہ ہے. اس نے دو خدا کو نہیں مانا, ایک ہی خدا کو مانتا ہے. وہ خدا کو قادر مطلق بھی مانتا ہے, وہ خدا کو خالق بھی مانتا ہے, وہ مالک بھی مانتا ہے, وہ رازق بھی مانتا ہے, وہ خدا کے سارے خصائص مانتا ہے. کسی ایک بھی خصوصیت کا انکار مجھے بتائیں شیطان نے کیا ہو؟ آج تک نہیں کیا. نہیں, شیطان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پہ مردود نہیں ہوا تھا. یہ بھی میری بات سن لیں, اور میں آپ کے میڈیا کے وساطت سے اوپن یہ چیلنج کر رہا ہوں. جو کہتے ہیں نا جی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے مردود ہوا تھا, وہ غلط کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی پہلے مرحلے میں ہوگی تھی جب اسے کہا گیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, اور اس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. سیدھی سی بات ہے, یہاں پہ نافرمانی ہوگی, اس کو وہاں پہ گیٹ آؤٹ کر دیا جانا چاہیے تھا کہ تیری اتنی جرت, تم خدا کا حکم نہیں مانتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکسٹ کوشچن کیوں کیا گیا, ایک اور کوشچن کا پریولیج اس کو کیوں دیا گیا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے. جب اس نے کہا کہ میں, اصل میں اگلا کوشچن کیا گیا تھا اس کا اللہ کے محبوب بندے کے بارے میں, اس کا عقیدہ ڈسکور کرنے کے لیے کوشچن کیا گیا تھا کہ میرے محبوب بندے کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا ہے. جب اس نے کہا کہ میں کمپیریزن پیش کرتے ہوئے کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو جب اس نے گستاخی کر دی اور تکبر کا اظہار کر دیا, تو وہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے اس کو کک آؤٹ کر دیا. چلو تم بارگاہ, تیری ساری عبادت اٹھا کے جہنم میں پھینک دی جائے گی. اچھا, آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اس نے مس کمٹمنٹ کی ہے, اس کو 300 کوڑے کی سزا دی جائے گی. تو اگر آپ اس کے سامنے ثابت نہ کر پائے 300 کوڑے سزا, تو آپ کیا خود سے یہ سزا لینے کو تیار ہیں؟ بھئی ہم نے تو اس کو بہت کچھ آفر کی ہوئی ہے. ہم نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر یہ ثابت کر دے تو جناب اس کو 1 کروڑ روپے انعام بھی دیں گے. اس کو جو ہے نا ہم
ججز بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اکیڈمی بھی اس کی ہوگی, جو سامنے موب بیٹھا ہوا ہے, جو گیدرنگ ہے وہ بھی اسی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, اس کا ہوم گراؤنڈ ہوگا. تو اتنا بڑے پریولیج ہم نے اس کو دیے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اگر یہ سامنے نہیں بیٹھتا تو پھر اس کی بدقسمتی ہے. اگر یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی اس نے تہمتیں لگائی ہیں جی کہ اکابرین نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے. کسی کتاب میں درج ہے, یہ ایک الگ چیپٹر ہے, درج ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں درج ہے اور اس کو کس نے اس میں شامل کیا ہے, یہ ایک الگ, اس پہ الگ بحث ہونی چاہیے. اگر تو یہ یہاں تک محدود رہتا کہ جی دیکھیں یہ بکس کے اندر یہ جملے درج ہیں, خواجہ اجمیر کی بڑی خدمات ہیں اس برصغیر کے اندر, وہ اتنی بڑی شاہست حسین بادشاہ حسین کے خالق, وہ اتنی بڑی ہستی ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, بلکہ اسلام کے اندر برصغیر کے اندر وہ اسلام کی فاؤنڈیشن ہے, وہ اسلام کے پلر ہیں, وہ سورج ہیں, چراغ ہیں وہ. تو ان کے یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا اس قسم کا کوئی جملہ کہا ہو. تو یہ کسی نے کتاب کے اندر درج کر دیا, علماء کرام کی کانفرنس بلاتا, ان کے سامنے میٹر رکھتا, اس کو ڈسکس کیا جاتا, علماء کرام کو مشترکہ لاہ عمل اختیار کرتے کہ واقعی بھی یہ فیبریکیٹڈ ہے, کسی نے کتاب میں شامل کی ہوئی ہے, تو وہ پبلشرز کو نوٹس بھیج دیں بھئی نیکسٹ ٹائم جو بھی ایڈیشن آپ شائع کریں تو اس تحریر کو بیچ میں سے نکال دیں. اگر تو یہ رہتا اس حد تک تو میں بھی اس کا ساتھ دیتا, لیکن اس نے تو طوفان پپا کر دیا, اس نے اختلافات پیدا کر دی, لڑائیاں, اس نے تو اتنا بڑا انتشار پھیلا دیا ہے. میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اور مرزا انجینئر کو ایک جگہ بٹھائیں اور یہ فیصلہ کریں آیا کون درست ہے کون غلط, کیونکہ اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹس آتی رہیں تو بہت جلد اس ملک کے اندر شیعہ سنی فسادات جنم لیں گے اور خون خرابہ بھی ہوگا اور لڑائیاں بھی ہوں گی. بہت مشکل سے ہمارا ملک سٹیبل ہوا ہے, لڑائی جھگڑے سے پاک ہوا ہے, سوچیں مضبوط ہوئی ہیں, اختلافات دور ہوئے ہیں, اتحاد بڑھا ہے. لیکن اگر آج حکومت نے اس بندے کے اوپر کنٹرول نہ کیا تو کل کو یہ بندہ آپ کے لیے, امت کے لیے, پاکستان کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے. شکریہ.